بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ابھی پڑھاتے پڑھاتے بیچ میں کال کٹ گئی، یعنی لیپ ٹاپ سوئچ آف ہو گیا، جس کو سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا، پھر دوبارہ چالو کیا ہے یہ۔ چلیے میں جلدی جلدی دہرا دوں کیا بات ہوئی تھی۔ کیا بات ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ بات چل رہی تھی ہماری یہاں خبر کی۔ کائے کی بات چل رہی تھی؟ خبر کی بات چل رہی تھی۔ بتایا کہ اقسام خبر اقسام خبر کی بات چل رہی تھی جی۔ بتایا تھا کہ خبر، ہم اس کی خبر کے اقسام اور اس کے احکام بتا رہے تھے، خبر کے اقسام اور اس کے احکام بتا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ بتایا تھا کہ خبر اگر یا تو مفرد ہوتی ہے، بولیے، یا جملے خبریہ یا خبر جملہ اب جملہ بھی جملے خبریہ انشائیہ، لیکن اصل یہ ہے کہ جملہ جب خبر واقع ہو تو وہ خبریہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی انشائیہ بھی واقع ہوتی ہے۔ الظلم لا تقربہ، وہ کیا ہے؟ یہ انشائیہ ہے نا، پہلے نہ ہی ہے، اس میں انشاء میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جملہ خبریہ دو طرح کا ہے، جملہ اسمیہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خبر اگر مفرد واقع ہو، خبر یا تو مفرد ہوتی ہے جملہ، یا بولیے شبہ جملہ۔ شبہ جملہ بھی آپ جانتے ہیں نا، میں نے بار بار بتا چکا ہوں پہلے بھی، شبہ جملہ میں بھی یا تو جار یا جار و مجرور، ٹھیک ہے۔ اب اس کے احکام آہستہ آہستہ بیان کرتے ہوئے چل رہے ہیں کہ خبر اگر مفرد ہو اور وہ مشتق ہو جائے، دیکھو تو حکم کیا ہے؟ خبر میں ضمیر ہونا ضروری ہے۔ زید قائم، قائم خبر ہے، مشتق ہے، مفرد ہے، اس میں ایک ہوا ہے جو زید، اگر ہند ہوتی ہندن قائمتن تو ہے یا ہوتی ضمیر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خبر مفرد ہو لیکن جامد ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس میں ضمیر، حکم یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ باتیں تو ہم نے پہلے پڑھ لی تھی، حکم اس میں یہاں اس کتاب میں پڑھا رہے ہیں کہ مفرد ہوگی، مشتق ہوگی تو خبر میں ضمیر ہوگی، جامد ہوگی خبر تو اس میں ضمیر نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جملہ خبر واقع ہو رہا ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے فعلیہ، جملہ فعلیہ کی مثال کے طور پر سعید یضرب، سعید بولیے، ہم نے کیا حکم پڑھا؟ سعید العالم مقامہ رفیع۔ اب دیکھیے العالم مبتدا ہے، مقام مبتدا ہے، ادھر دیکھو مقام مبتدا ہے، رفیع خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہے یا نہیں؟ یضرب کو فعل ہوا، فاعل ہے نہیں، فعل جملہ فعلیہ ہے یا نہیں؟ تو اس کا حکم کیا بیان کیا تھا؟ حکم یہ کیا تھا؟ دونوں کا ایک ہی تھا، کیا تھا وہ؟ بولیے، جملے میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، ضمیر کا ہونا ضروری ہے جس کو رابط کہتے ہیں۔ جملہ خبر میں ضمیر ہوگی جو رابط ہوتی ہے، مبتدا سے رب دے دیا نہیں؟ دیکھ لیجیے جیسا یہ یضرب میں ہوا ہے، مقامہ رفیع، یضرب فعل و فاعل میں ہوا ہے، مقامہ رفیع میں مقامہ ہو ہے نہیں، پلٹ رہا ہے، رابط ہے یا نہیں؟ رابط ہے یا نہیں رضی؟ تو حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ خبر اگر مفرد مشتق ہوگی تو مفرد مشتق ضمیر میں ضمیر ہوگی، جامد ہوگی تو ضمیر نہیں ہوگی، خبر ہے۔ اور اگر جملہ ہو خبر واقع ہو تو اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو فعلیہ ہو، چاہے یہاں تک کہ جملہ انشائیہ ہی کیوں نہ خبر واقع ہو، لا تقرب ہو، اس میں بھی ایک ضمیر، اسی لیے یہاں یہ حکم
عمومی ہے، یہ حکم عمومی ہے، مطلب جملہ چاہے جو سا بھی خبر واقع ہو رہا ہو اس کے اندر ضمیر ہوگی جو رابط ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ مقامات ایسے جس میں رابط کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ میں آپ کو پچھلے درس میں پڑھا چکا ہوں. آج جو حکم ہے وہ یہاں ہے، آج اس کے بارے میں بتائیں گے. سب کے حکم بتاتے چل رہے ہیں جی. خبر ضرب کو جیسے سعیدون فوق الکرسی، سعید کرسی کے اوپر بیٹھے. یا سیدھا سیدھا وہ جو کتاب میں مثال دی میں نہ دے دوں. بولیے کیا ہے؟ الورقاء پرندہ ہے. الورقاء پرندہ ہے. الورقاء فوق الشجرۃ، فوق الشجرۃ. یا سعیدون، اس کی کیا مثال دی کتاب میں؟ سعیدون بالدار، جار و مجرور کی. تو ان کا حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ اگر جملہ یا شبہ جملہ، یا دیکھو اگر شبہ جملہ خبر واقع ہو، اگر شبہ جملہ خبر واقع ہو، فرق نہیں کرتا شبہ جملہ ظرف ہے یا جار و مجرور. حکم دیکھ لو، اگر شبہ جملہ خبر واقع ہو تو واجب ہے کہ ایک صفت یا ایک فعل ہو جو کہ محذوف ہے، جس سے ظرف یا جار و مجرور متعلق ہو سکے. اگر شبہ جملہ خبر واقع ہو تو واجب ہے کہ ایک صفت یا ایک فعل ہو جو کہ محذوف ہو، جس سے خبر یا جار و مجرور متعلق ہو سکے. در حقیقت جو محذوف ہے وہی خبر، محذوف بھی خبر اصل میں خبر ہے. در حقیقت وہ محذوف ہی خبر ہے. اصل میں کس کی خبر ہے؟ مبتدا کی خبر ہے، نہ کہ ظرف جار و مجرور. ٹھیک ہے. جیسے آپ کہیں الورقاء فوق الشجرۃ. بولیے رضی، الورقاء فوق الشجرۃ اصل میں کیا ہے؟ الورقاء قائلۃ فوق الشجرۃ. اصل میں کیا ہے؟ میں لکھ دیتا ہوں غائب چیز کو، حذف محذوف چیز کو. الورقاء کائنۃ یا تکون فوق الشجرۃ. ٹھیک ہے. یہ میں بریکٹ میں کر دوں تاکہ یہ پتہ لگے کہ حذف ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کا حکم کیا ہوا؟ آپ نے آج تک تو پڑھا تھا خبر مفرد ہوتی، جملہ ہوتی، شبہ جملہ، لیکن آج احکام بیان کیے ہیں اس کتاب میں آ کے کہ خبر اگر مشتق و مفرد ہوگی تو ضمیر ہوگی، خبر کے اندر ضمیر کا ہونا واجب ہے جو مبتدا سے مطابقت کرے. یعنی اگر خبر مفرد ہے تو ضمیر بھی مفرد ہوگی، خبر بھی مفرد، تسنیہ ہوگی، یہ مفرد یہ تسنیہ، یہ جمع، یہ مذکر، یہ مؤنث. لیکن اگر خبر جامد ہوگی تو اس میں ضرور نہیں ہوگی، پھر مطابقت بھی ضروری نہیں ہے. یہ حکم میں لکھوا چکا ہوں، اس لیے یہاں نہیں لکھا میں نے. خبر اگر جملہ واقع ہو تو آپ جانتے ہیں جملہ انشائیہ بھی کبھی کبھی واقع ہوتی ہے، جملہ خبریہ بھی. جملہ خبریہ فعلیہ ہے اس میں. مثالیں تینوں کی دے دی، حکم ایک ہی ہے کیا کہ جب بھی خبر جملہ واقع ہوگا تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ رابط بن سکے، مبتدا سے ربط برقرار کر سکے. جی اجنبی نہ رہ جائے جملہ، کبھی ایسا لگے نہیں کہ یہ کس سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، کس سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب کبھی پھر اس کے بعد آتا ہے کبھی کبھی ضمیر کی ضرورت نہیں ہوتی، بے نیاز ہوتا ہے جملہ جو خبر واقع ہوتا ہے، کبھی رابط سے بے نیاز ہوتا ہے. وہ چیزیں گنا دی تھی، لکھوا چکا ہوں. یہاں تک ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا. آج خبر شبہ جملہ کے بارے میں. اگر خبر شبہ جملہ خبر واقع ہو رہا ہے تو اس کے اندر بولیے اس کے متعلق کا محذوف ہونا ضروری ہے جو کہ یا تو ایک صفت ہو یا ایک فعل. اب آپ خود سوچئے کہ در حقیقت وہی وہ ہے نا خبر. تو در حقیقت الورقاء فوق الشجرۃ، الورقاء قائمۃ فوق الشجرۃ یا تکون فوق الشجرۃ، یہ اصل میں خبر ہے، یہ تو متعلق ہے اس کے. تو اب اگر فرق کیا پڑے گا؟
اگر ہم صفت کو محذوف مانے، ہم کہ البرکاء کائنۃ فوق الشجرۃ، تو البرکاء کیا ہے؟ مبتدا، کائنۃ قائم آ جائے گی مفرد مشتق میں، مفرد کیوں؟ کائنۃ دیکھیے مفرد ہے نہیں ہے، اس میں فاعل مفرد ہے، مشتق بھی ہے کیونکہ اس میں فاعل ہے، قائم قائن قائمۃ کائنۃ، تو یہ والی خبر کہاں پہنچ جائے گی؟ اور اگر ہم یہ کہیں البرکاء تکون فوق الشجرۃ، فعل کو محذوف مانے تو کہاں پہنچے گی یہ خبر؟ جملے فعلیہ والے اس والے خاندان میں پہنچ جائے گی، یعنی سمجھ میں آیا؟ یہی ہم پڑھ رہے تھے، جلدی سے کتاب دیکھی تاکہ بات کو تمام کریں۔ کہاں پہنچا؟ بیچ میں چلتے چلتے کہ کلاس لائٹ بند ہو گیا تھا، اس وجہ سے دوبارہ سے ریکارڈ کرنی پڑی۔ یہ تھی عبارت چونکہ پہلے پڑھ چکے تھے، لیکن اب یہاں پہ وہ بعد میں پڑھ رہی ہے۔ لا بد لشبہ الجملۃ الواقعۃ خبرا، ضروری ہے شبہ جملہ کے لیے، کون شبہ جملہ؟ الواقعۃ خبرا، جو واقع ہوا ہے خبر، وہ شبہ جملہ جو خبر واقع ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، من وصف او فعل محذوفین، ایک وصف یا ایک فعل محذوف کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے لکھے گا، جو میں نے بورڈ پہ لکھا آپ ایسے نہ لکھ کے، جیسے لکھا ایسے لکھ دیجیے گا۔ وہ جملہ اگر خبر واقع، شبہ جملہ اگر خبر واقع ہو تو ایک محذوف وصف یا فعل کا ہونا ضروری ہے، یتعلق به الظرف والمجرور، جس سے ظرف یا جار و مجرور سے متعلق ہو سکے، متعلق ہو سکے۔ وَيَكُونُ هُوَ الْخَبَرُ، وہ فی الحقیقت، اور حقیقت میں وہی خبر ہے، کائن کائنۃ یا یکون تکون۔ الورقاء فوق الشجرۃ، اصل میں کیا ہے؟ کائنۃ، یہاں پر ایک وصف یا ایک فعل محذوف کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے متعلق ہو سکے، اصل میں وہی خبر ہے۔ اب فائدے میں آ کے دیکھیے، نقطے میں نقطہ یہ ہے کہ اذا قدر المحذوف وصفا، اگر آپ وصف کو محذوف فرض کریں، اگر وصف کو محذوف مانے تو کان خبر من قبیل المفرد، تو خبر مفرد کے قبیل سے ہوگی، گروہ میں سے ہوگی، کیوں؟ کائنون ہے نا، خبر مفرد مشتق میں چلی جائے گی۔ وَإِذَا قُدِّرَ فِعْلًا، لیکن اگر آپ تکونو یا یکونو فعل کو محذوف مان رہے ہیں تو کان خبر من قبیل الجملہ، جو میں نے ابھی لاسٹ میں بات بتائی، تو پھر وہ جملے والی خبر کے میں سے ہوگی۔ جی، وصلی اللہ علی محمد، بعد میں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ٹائم ختم ہو گیا۔